قارون کے بارے میں آپ نے کافی قصے کہانیاں سنی ہوں گی۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا کہ جس کے صرف خزانوں کی چابیاں 300 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، اور تاریخ کے مطابق قارون جتنی مال و دولت شاید ہی کسی شخص کو ملی ہو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسر کا بیٹا تھا، اور وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور یعنی روشن چہرے والا کہہ کر بلاتے تھے۔ قارون اپنے دور کا ایک بہت اچھا عالم اور نیک انسان تھا، کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا تھا، اور وہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن پھر قارون نے ایسا کیا کیا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ قارون شروع سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے فتنے سے نجات ملی تو قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایجپٹ سے جورڈن کی طرف ہجرت کر گیا، اور وہاں جاتے ہی قارون کے حالات بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بہت مال و دولت آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم پر ظلم کیا، پھر ہم نے اس کو اتنا خزانہ دیا کہ جس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر اٹھانا مشکل تھی، اور اس کی قوم نے اسے کہا اتراؤ مت، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں زکوٰۃ دوں گا، لیکن جب بعد میں اس نے حساب لگایا تو اس کے خزانے کی ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ میں جا رہی تھی، تو اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک ایسی گندی چال چلی جس میں اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ ہم سے ہمارا مال و دولت چھیننا چاہتا ہے، تو تم لوگ ایک عورت کا انتظام کرو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کرے گی۔ پھر اگلے دن قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ اے موسیٰ، اگر کوئی شخص زنا کرے، بدکاری کرے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسے سنگسار کیا جائے گا۔ تو پھر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ سوال کیا کہ اے موسیٰ، اگر آپ یہ کام کریں تو آپ کو کیا سزا دی جائے گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی سنگسار کیا جائے گا۔ تو پھر قارون کہنے لگا کہ قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بدکاری کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کرو۔ تو اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا اور کہا کہ اے عورت، تجھے اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور فرعون کو غرق کر دیا، سچ کہہ دے۔ تو اس عورت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ غصہ دیکھا تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ مجھے قارون نے مال کی لالچ دے کر اس کام کے لیے راضی کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت سجدہ شکر کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، قارون پر اپنا غضب نازل فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور زمین درمیان سے پھٹ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا، اور پھر زمین اللہ کے حکم سے واپس بند ہو گئی۔ تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے قارون کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔